ایک نواب صاحب تھے، تو وہ زمانہ نوابین کا تھا، تو ان چونکہ خود نواب تھے تو ان کے دوست بھی نواب ہی تھے. تو ایک دن ان نواب صاحب کے گھر پہ دوست بیٹھے تھے جو سبھی نواب تھے. کھانے کا ٹائم ہو گیا تو نواب صاحب نے خالص لکھنوی انداز میں دوستوں سے کہا کہ آئیے حضرت، کھانا تیار ہے. کھانا کھا رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو وہاں معلوم نہیں گفتگو اس رخ کو کیسے چلی گئی کہ چڑ بن جاتی ہے کچھ لوگوں کی. تو یہ جو میزبان نواب تھے، میں نے کہا میں نہیں مانتا، چڑ کیسے بن سکتی کسی انسان کی. تو جو مہمان تھے ان میں سے ایک نواب صاحب نے کہا کہ نہیں بن جاتی ہے. تو میں نے کہا نہیں بالکل نہیں بنتی، کوئی میری بنا کے دکھائے. بات ختم ہو گئی. 1-2 منٹ کے بعد ہی وہ جو کہہ رہے تھے نواب کہ چڑ بن جاتی ہے، وہ اپنے میزبان سے کہنے لگے کہ حضرت آپ کے یہاں اچار ہوگا؟ تو میزبان نے کہا کہ نہیں بھائی ہم اچار نہیں کھاتے. اچھا ٹھیک، تھینک یو. 2-4 نوالے کھانے کے بعد پھر کہنے لگے حضرت آپ کے یہاں اچار ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے ابھی تو آپ سے کہا کہ ہم اچار نہیں کھاتے. کہنے لگے سوری میں بھول گیا تھا. پھر 2-3 نوالے کے بعد کہنے لگے حضرت آپ کے یہاں اچار ہوگا؟ کہا عجیب آدمی، میں آپ کو کتنی بار کہوں کہ ہم اچار نہیں کھاتے، نہیں ہے اچار. کہنے لگے سوری معاف کیجیے گا. پھر 2-3 نوالے کے بعد انہوں نے کہا کہ نواز صاحب اچار ہوگا؟ وہ نواب صاحب گالم گلوچ پہ اتر آئے، معافی مانگ لی، دوسروں نے بیچ بچاؤ کرا دیا، ختم ہو گئی بات. کھانا کھا لیا تو ہاتھ دھوئے. جب چلنے لگے تو انہوں نے پھر کہا کہ نواز صاحب آپ کے یہاں اچار ہوگا؟ وہ مارنے کو دوڑے، لوگ آگے، درمیان میں بچت ہو گئی. اب وہ عذرائے اخلاق مین دروازے تک سنت بھی ہے، چھوڑنا تھا. تو وہاں چلتے چلتے نواب صاحب نے پھر آواز لگائی کہ نواب صاحب اچار ہوگا آپ کے یہاں؟ وہ اینٹ اٹھا کے پیچھے بھاگے. وہاں بچے کھیل رہے تھے گراؤنڈ میں. انہوں نے دیکھا یہ کیا ہوا کہ نواب صاحب ننگے پاؤں پیچھے بھاگ رہے ہیں اور آگے آگے ایک اور نواب بھاگے جا رہے ہیں. بات ختم ہو گئی. یہ نواب صاحب اپنے گھر چلے گئے، میزبان اپنے گھر میں داخل ہو گئے. تو گھر پہنچ کے انہوں نے 5 منٹ کے بعد ملازم کو بلایا اور اس کو ایک پیالہ دے کر کہنے لگے کہ وہ فلاں نواب صاحب ہیں کہ جی ہاں، ان کے جا کے کہیے میں نے سلام عرض کیا ہے اور کہا کہ نواب صاحب آپ کے یہاں اچار ہوگا. تو وہ ملازم غریب انوسینس میں اپنی چلا گیا پیالہ لے کے اور جا کے نواب صاحب کو بلایا، باہر آئے، انہوں نے پیغام دے دیا. انہوں نے اینٹ اٹھائی، ملازم آگے آگے، نواب صاحب پیچھے پیچھے. تو ان کے پیچھے لڑکے تالیاں بجاتے پھر رہے ہیں، پاگل ہی پاگل پاگل. تو حضور بات یہ ہے کہ یہ جس محفل میں میں جاتا ہوں اس میں اعظم لوگ پوچھتے ہیں ان نواب صاحب کی طرح میری چڑ بن گئی ہے. تو میں ہر ایک صاحب سے یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم کرتے یہ ہیں کہ ابھی ہم کلاس 2-3 میں پڑھ رہے ہیں اور ہم تمام یونیورسٹیز میں ای میلز بھیج کے ان سے پتہ کرتے ہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری میں داخلہ کب ہوگا. صاحب یہ اسم اعظم کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. قرآن کی 3 سورتوں میں یہ آیا ہے. تینوں نام اس لیے نہیں میں بتاؤں گا کہ پھر آدمی کمپیئر کر لیتا کہ ایک ہی چیز کہاں ریپیٹ ہوئی تو پکڑا جاتا ہے. لیکن سورۃ طٰہٰ میں ہے. میں ایک بتا دیتا ہوں آپ کو سورت. لیکن اس کے پیچھے مت جائیے. یہ کام رب کو کرنے دیجئے کہ آپ اس کو پکارتے پکارتے اس مقام پر چلے جائیں کہ رب تعالیٰ از خود آپ کو
علم عطا کر دے، علم لدونی جسے کہتے ہیں، اور اس علم لدونی میں آپ کو اسم اعظم کا ادراک ہو جائے. اور اس کو نہ جاننے کے لیے میں کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسم اعظم ایسی چیز ہے کہ اگر آپ وہ پڑھ کے رب تعالیٰ سے کوئی دعا مانگیں تو کام تو ہو جاتا ہے، پھر کام نہیں رکتا. لیکن انسان کا اپنا نام اس اولیاء کرام کی لسٹ میں سے کاٹ دیا جاتا ہے. تو ایک بہت بڑی نیگیٹو سائیڈ ہے اس کی. تو جب انسان اس راہ پہ ہوتا ہے تو مر جانا تو گوارہ کرتا ہے، لیکن اپنا نام اس لسٹ سے کٹوانا نہیں چاہتا. تو اس قصے میں نہ آئیے آپ. یہ جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، اگر رب کی دوستی عطا ہو گئی وہ تو از خود حل ہو جاتے ہیں. آپ کو دعا بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. رب بڑا حیا والا ہے، بہت وزادار ہے رب. تو وہ اس کا ضرور بھرم رکھتا ہے کہ یہ میرے در پہ بیٹھا ہوا فقیر ہے، اس کا یہ کام ہے، تو از خود کر دیتا ہے. بلکہ وہ تو اس قدر خیال کرتا ہے رب تعالیٰ بندوں کا، کہ جو اس کا دوست ہے اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے کام کر دیتا ہے. وہ اتنا حیا والا ہے، ایسا وزادار ہے. تو آپ بجائے اسم اعظم کی تلاش کرنے کے، یہ میری سنسیئر ایڈوائس ہے، بلکہ ایڈوائس کرنے والے کے لیے تو مجھے آپ سے بہتر ہونا ضروری ہے جو میں ہوں نہیں. تو یہ میں گزارش کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اسم اعظم کی تلاش نہ کیجیے، آپ رب کی دوستی کی تلاش کر لیں کہ رب آپ کو اپنے سینے سے لگا لے. مسائل حل ہو جائیں گے.